السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 16 نومبر 2023۔ ہم کوشش کریں گے کہ سوالات جو بھی آئے ہیں اب تو بغیر اعلان کیے ہوئے اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کو ہی نپٹانا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب مجھ پر بہت قرضہ ہو گیا ہے، اس کے ادائیگی کی کوئی شکل بتائیں۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرضہ لیتا ہے اور اگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے قرضہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد کرتا ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرضہ لیا کس کام کے لیے گیا ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ ایک بڑا طبقہ پریشان ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھانے پینے کے لیے قرضہ لیا ہے کہ اگر قرضہ نہیں لیں گے تو کل کیا کھائیں گے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ جو قرضہ لیا گیا ہے، جیسے شادی میں لوگ قرضہ لیتے ہیں تو ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ناک کا معاملہ ہے، ناک اونچی رہنی چاہیے، اس کے لیے قرضہ لیا گیا ہے۔ ایسے قرضے میں اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ہے۔ جو واقعی میں ضرورت مند ہے اور قرضہ لیا ہے اس کے لیے اللہ مدد کرتا ہے۔ اب اس پہ جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ کی حدیث ہے، کئی جگہ پر یہ حدیث ذکر ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے اور وہ یہ دعائیں پڑھے تو اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو کیا ہے، ادا کروا دیتا ہے۔ اور وہ دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ حدیث کے صراحتاً حدیث ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ لہذا جو صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ اس تسبیح کا جو ہے وہ کیا کریں، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ جس وقت ان کا اس میں جو ہم لوگ یہ بتاتے ہیں فجر کے بعد پڑھنا، عصر کے بعد پڑھنا، مغرب کے بعد پڑھنا، یہ سب بندہ کا بنایا ہوا ہے۔ کچھ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وقت حدیث میں کیا گیا ہے، ادروائز یہ سب جو ہے بندے نے بنا رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ 40 دن تک عورت جو ہے وہ نماز اس کے اوپر سے معاف ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی ناپاک رہی تو کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات جو آپ کے یہاں مشہور ہے وہی غلط ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر بچے کے پیدا ہونے کے بعد ناپاکی 5 دن کے بعد ختم ہو گئی تو اب اس کو چاہیے کہ نماز شروع کر دے۔ 40 دن آخری ہے، 40 دن جو ہے وہ آخری ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ناپاکی ہے تو نماز معاف ہے۔ اور اگر 41ویں دن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بیماری ہو گئی ہے اور آپ نماز اپنی پڑھیں، بھلے جو ہے وہ خون بند ہوا ہو یا نہیں بند ہوا ہو۔ لیکن یہ جو 40 دن کا مسئلہ مشہور ہے کہ 40 دن تک ہر حال میں نماز چھوڑی جائے، یہ ایک دم غلط مسئلہ مشہور کر دیا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے تو جب امام رکوع کرتا ہے اور وہ جو نماز جس دیر میں آیا ہے اور وہ آ کر کے رکوع میں شامل ہوتا ہے، جب رکوع میں شامل ہوتا ہے تو اس رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس پہ جمہور کا اتفاق ہے کہ اس کی رکعت ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رکوع کے پانے سے رکعت مل جاتی ہے تو پھر امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بات یہاں پر ایک دم ثابت آتی ہے۔ لہذا جو لوگ پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، جو جن کے پاس واجب ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس اس میں کیا مسئلہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ رکوع پانے پر نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر نماز ہوئی تو پھر سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں ضروری نہیں ٹھہرا، کیونکہ اس رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں۔ یہ جو واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے۔
ان کی نماز یہ لیٹ آئے اور اتنا تیزی سے انہوں نے اس رکعت کو پانے کی کوشش کی کہ ابھی کئی صف دور تھے وہیں سے رکوع کرتے ہوئے چلے آئے. مطلب ابھی شامل ہی نہیں ہو پائے تھے, پیچھے سے ہی رکوع کرتے ہوئے کہ کم سے کم رکوع مل جائے تو کیا ہو جائے گی, ہماری رکعت ہو جائے گی. اس سے بھی معلوم ہے سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے, یہ معنی نکالا ہے لوگوں نے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آج تو تم نے کر لیا, دوبارہ ایسا نہیں کرنا. دوبارہ ایسا نہیں کرنے کا مطلب کہ صف تک پہنچو تب رکوع کرو. تم رکوع کی حالت میں ہی شامل ہو کر کے بھاگ کر آئے. وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا تعد, آپ اس کو شمار نہیں کریں. اس کا ترجمہ لوگوں نے الگ الگ کر دیا, مطلب ایک ترجمہ کر دیا اس کو شمار نہیں کریں, مطلب یہ رکعت نہ مانیں. تو ان لوگوں کا پھر مسئلہ ہو گیا کہ بھائی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اصل اس میں جو معنی جن لوگوں نے لیا ہے جمہور نے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا, یہ معنی جو لیا گیا ہے یہ کیونکہ اس میں اعراب لگا نہیں ہے حدیث میں, تو اس میں تعود دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. واللہ اعلم بالصواب. ایک کسی مفتی صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میں جس شہر میں رہتا ہوں لوگ مجھ سے بہت حسد کرتے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ مفتی صاحب کو خوش ہونا چاہیے. حسد اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی صفت ہو. اگر آپ کے اندر کوئی صفت ہی نہیں ہے تو آپ سے کیوں حسد کرے گا کوئی؟ تو مفتی صاحب کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ صاحب صفات ہیں, تبھی لوگ حسد کر رہے ہیں. اور جو حسد کرتا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس وہ خالی ہیں, اسی لیے حسد کر رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ پھر بھی بہرحال حسد کوئی کرتا ہے وہ تو گناہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن ہم کو بھی بچنے کے لیے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق کیا ہے پڑھتے رہنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ جاب کرتی ہے, جبکہ شوہر اس کا سختی سے منع کر رہا ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جاب نہ کریں, میں آپ کے خرچے کا ذمہ دار ہوں. تو کیا عورت پر لازم ہے کہ جاب چھوڑ دے؟ ایک دم لازم ہے کہ وہ جاب چھوڑ دے, اور نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر اسی سے ملا ہوا سوال پوچھا ہے کہ اگر شوہر نے اجازت دے دی اور عورت سیلری پا رہی ہے تو اس سیلری پر کس کا حق ہے؟ جو سیلری پا رہا اس کا حق ہے, بیوی پا رہی ہے بیوی کا حق ہے. پھر تیسرا سوال کیا گیا ہے کیا اس وجہ سے بچوں کی اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ نام تو ہر جگہ ابا کا لکھا جاتا ہے تو اماں کے اوپر ذمہ داری کیوں جائے گی؟ چاہے وہ کما رہی ہو پھر بھی اس کے اوپر بچوں کی وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ابا کی ہے, کیونکہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ ابا کا لیا جاتا ہے, بیٹا ابا کا ہی ہے. اچھا, پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہے یا گال پر بوسہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں, گال پر جو بوسہ لیا جاتا ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. گال کے بوسے میں کچھ نہ کچھ شہوت کا عنصر شامل ہوتا ہے. لہذا اگر جو محرم ہے جیسے ماں ہے, پھوپھی ہیں, خالہ ہیں یا بیٹی ہے, ان سب کو اگر کبھی ایسا بوسہ لینا ہی ہے تو ہمیشہ پیشانی پر بوسہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے بوسہ کہاں لیا؟ پیشانی پر لیا. آپ بولیں بھلے آپ کی نیت اچھی ہے, بیٹی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط کرنا چاہیے. پوچھا گیا اگر خلا یا طلاق ہو رہا ہے تو جو ایک دوسرے کو سامان دیا گیا ہے وہ سامان ایک دوسرے کے لوگ مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک غلط چیز عوام میں شریعت کے خلاف لوگوں نے رائج کر دیا. مثال کے طور پر بہو کو ہم نے زیور دیا, بہو کو زیور دیا, اب اتفاق سے جو ہے وہ طلاق ہو گئی. اب بہو جو ہے زیور لے کر کے اپنے میکے چلی گئی. اب جب طلاق کی نوبت آئی تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بہو کو دیا ہے وہ پیرا واپس کریں.
تو اب اس کی دو نوعیت ہے. بعض علاقے میں عرف عام یہ ہے کہ جب وہ بہو کو دیتے ہیں تو عاریتن دیتے ہیں. عاریتن سمجھتے ہیں؟ وقتی طور پر پہننے کے لیے دیا گیا ہے، بہو کو مالک نہیں بنایا گیا. اگر ایسا عرف عام ہے تب تو یہ سمجھا جائے گا کہ جس نے عاریتن دیا ہے اسی کا وہ مال ہے، مال واپس کر دینا چاہیے. لیکن جن علاقے میں بہو کو دینے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مالک کون ہو گئی ہے، بہو ہو گئی ہے، تو پھر ایسی شکل میں سسرال والوں کو بہو سے زیور مانگنے کا حق نہیں ہے. آج ہمارے یہاں مسئلہ ایسے ہی پھنسا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جو زیور دیا ہے وہ کیا ہوگا مولانا. ہم نے کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے، آپ نے زیور کیا سمجھ کر دیا ہے، صحیح دل کی بات بتائیے. انہوں نے کہا مولانا میں نے یہ سمجھ کر دیا ہے کہ میں نے ان کو گفٹ کر دیا. تو ہم نے کہا جب گفٹ کر دیا تو حدیث میں کیا آتا ہے، گفٹ دے کر کے واپس لینا ایسے ہے جیسے کتا قے کرے اور چاٹے. بچوں کو بھی سن لینا چاہیے. کبھی کبھی ایک بچے کسی کو ایک چاکلیٹ دے دیتے ہیں اور تھوڑا ناراض ہو کے بولتے ہمارا چاکلیٹ لاؤ. یہ بھی اسی میں شامل ہے. آپ نے چاکلیٹ دے دیا، وہ کھایا یا نہیں کھایا، لہذا اب آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ عرف عام میں کیا ہو رہا ہے. پوچھا گیا کہ عربی مدارس میں نصاب کی کتابیں اتنی مشکل زبان میں رہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے عام طور پر مضمون کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے. زبان آسان ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک ٹریجڈی ہے. ابھی دیکھیے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، ان سب کی انگریزی زبان میں جو کتابیں ہوتی ہیں نہایت آسان لینگویج ہوتی ہے. کیوں؟ بچہ اگر آپ نے زبان مشکل کر دیا تو وہ مسئلے کو سمجھنے کے بجائے پہلے کس کو سمجھے، وہ زبان کو سمجھے. وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ کتاب چونکہ اس کے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ لکھنے والے نے آپ کے لیے لکھی ہی نہیں ہے، لہذا وہ مشکل ہے زبان میں. یہ اس کو آسان زبان کرنا چاہیے. ابھی میتھ کی کتاب آپ اٹھا لیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چوتھی پانچویں کے بچے کے لحاظ سے انگریزی زبان. بھئی آپ کو جہاں لٹریچر پڑھانا ہے، عربی ادب، آپ وہاں پہ خوب مشکل جو بھی کر رہے ہیں جو ہے وہ پڑھائیے. مقامات تحریری ہے، ایک ایک لائن میں جو ہے وہ پوری کہانیاں آتی ہیں اور اس کے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دوسری فقہ کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے، اسی لیے ہر پرچے میں کیا آتا ہے کہ حل العبارات، عبارات کو حل کرو پہلے. وہ مسئلہ اس میں کیا لکھا ہے وہ چھوڑو، مارو گولی یار. ایسا لگتا ہے کہ وہ مقصود ہی نہیں ہے کیا وہ جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، بلکہ عبارت کو حل کرنا مقصود ہو گیا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کو آسان زبان میں ہونا چاہیے. پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی تاریخ شروع سے لے کر اب تک خون خرابہ سے بھری ہوئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا، کس کی تاریخ میں خون خرابہ نہیں ہے؟ ہندو کو اٹھا لیتے ہیں. دونوں طرف دونوں پارٹی ہندو ہے. ایک طرف کورو ہیں، ایک طرف پانڈو ہیں. کورو 100 بھائی ہیں، پانڈو 5 بھائی ہیں. لاش پہ لاش گری ہے. ان کے یہاں بھی ہوا ہے. کرسچن اٹھا لیتے ہیں. کرسچنٹی میں اتنی لڑائی ہوئی ہے جو 2 حصے میں بٹی ہوئی ہے. کرسچنٹی میں بھی دیوبندی بریلی ہے، معلوم آپ کو. ایک کیتھولک کہلاتے ہیں اور ایک جو ہے پروٹسٹنٹ کہلاتے ہیں. یہ جو پروٹسٹنٹ ہے نا، یہ ذرا دیوبندی ٹائپ ہے. مطلب ان کے چرچ میں کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. مریم کی تصویر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، وہ کسی کی تصویر کو چرچ میں رکھنے کے قائل نہیں ہیں. اب ان دونوں کی اتنی لڑائی ہوئی ہے، اتنا خون خرابہ ہوا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. نمبر 3، یہودیوں کی لڑائی کیا کہتے ہیں عیسائیوں سے. صرف ایک ہٹلر کافی ہے. ہٹلر نے جتنا مارا ہے
اتنا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کسی کو مارا نہیں گیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہوئے مرا، خیر اس نے اپنے آپ کو بھی مار لیا ہٹلر نے، لیکن اپنے مارنے سے پہلے اس نے کہا کہ جب لوگ ہمارا اتہاس پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ میں نے اتنا مارا کیوں ہے، ان کے اتنے شرارت والے ہیں، تب لوگ جانیں گے کہ ہٹلر نے بہت صحیح کام کیا. دیکھ رہے ہیں آج یہ اسی لیے ہٹلر نے کیا. تو کس کے یہاں خون خرابہ نہیں ہے؟ یہ سب کہہ کر کے مسلمانوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے. میں نے کہہ رہا ہوں کہ اچھا کام ہے، لیکن خون خرابہ سب کے یہاں ہوا ہے. اور خون خرابہ کیوں نہ ہو؟ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. کس نے؟ فرشتوں نے، کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ جن کو پیدا کرنے جا رہے ہیں بڑا خون خرابہ کریں گے. اللہ اس کے جواب میں یہ نہیں بولا نہیں یہ خون خرابہ قطعی نہیں کریں گے، یہ اللہ نہیں بولا وہاں. اللہ نے ان کے فرشتوں کو چپ کرانے کے لیے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، شانتی اختیار کرو. اللہ نے یہ کہا ہی نہیں وہاں بھی کہ نہیں تمہارا آئیڈیا غلط ہے، یہ خون خرابہ نہیں کریں گے. تو یہ دنیا میں یہ سب ہوتا رہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھی چیز ہو رہی ہے، لیکن سوال جس انداز میں پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں ہی یہ ہوا ہے بلکہ سب میں ہوا ہے. اشوک بہت بڑا راجا کہلاتا ہے. اشوک کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے گریٹ اشوک، اشوک مہان ہے. ہم بی اے میں اتہاس کے چھاتر ہیں. سوال آتا ہے اشوک مہان ہیں، ثابت کیجئے. اچھا، میں نے جواب جب لکھا، جب بی اے میں سوال آیا، ہم نے کہا بی اے کے بچے سے یہ پوچھنا چاہیے کیا اشوک مہان ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم گریجویٹ ہونے جا رہے ہیں؟ ہم نے سوچا بھلے نمبر ملے یا نہ ملے. میں نے سوال میں لکھا کہ اس طریقے کے سوالات پوچھنا غلط ہے. آپ میرے اوپر تھوپ رہے ہیں کہ میں جواب لکھوں کہ اشوک مہان ہے. ہونا یہ چاہیے سوال کہ کیا اشوک مہان ہے. اچھا، اورنگزیب کے بارے میں سوال آئے گا کہ اورنگزیب مغل سامراج کے پتن کا کارن ہے. آپ ثابت کیجئے. بھئی آپ یہ پوچھئے کیا اورنگزیب مغل سامراج کے پتن کا کارن ہے، سوالیہ نشان ہونا چاہیے. آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ سب پلاننگ سے ہوتا ہے، اور اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف. 99 بھائیوں کا مرڈر کر کے اشوک نے سنگھاسن سنبھالا ہے، تو خون خرابہ کم ہوا ہے؟ اورنگزیب نے 2 بھائی کو مار دیا، بڑا ہنگامہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ 99 شاید کم ہوتا ہے، 2 زیادہ ہوتا ہے. ارے تھوڑا سا بدھی استعمال کرو یار. 99 میں اور 2 میں بہت بڑا انتر ہے، بہت بڑا فرق ہے. لیکن وہ مہان ہیں اور یہ مہان نہیں ہیں. لہذا یہ سب تاریخ میں ہوتا رہتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ یہ عورت کا مسئلہ ہے. عورت جانتے ہیں نا، بتا چکا ہوں کئی مرتبہ. یہ عورتوں نے جو کتابیں مل کر لکھی ہیں اس کا مسئلہ ہے. مولانا صاحب ایک صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر عورت کا ہاتھ چوڑی سے یا مہندی سے رنگا ہوا نہیں ہے، یعنی مہندی نہیں لگی ہے اور چوڑی نہیں ہے، یعنی دونوں یا تو ہونا چاہیے، کم سے کم دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو وہ اگر کسی کو پانی دے تو پانی کا پینا حرام ہے. ایک دم غلط بات ہے. چوڑی کا کلچر بھارتی کلچر ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ جو ناک چھدانا، یہ کان چھدانا، یہ سب بھارتی کلچر ہے، یہ عرب کلچر ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا تھا. جتنے بھی زیورات کا ذکر ہے وہ زیادہ تر کیا ہے، گلے میں پہننے کا ہے یا یہ انگوٹھی کا ذکر ہے. یہ جو کانچ کی چوڑی تو اس لیے نکلی جب غربت آئی نا، سونا نہیں پہن پائے، تو اپنا شوق کانچ کی چوڑی سے کیا کر لیا گیا، پورا کر لیا گیا. اچھا، پوچھا گیا امام حرم شیخ سدیسی نے ایک ویڈیو میں کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے فلسطین کی جنگ کو فتنہ کہا اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کی بات کی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس ویڈیو کے بارے میں بہت ویڈیو چلی ہے. یہ ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا. انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں. کسی وقت پر کہیں فتنہ کہا تھا، اس جملے کو اس سے جوڑا گیا، اس سے اس کو جوڑا گیا، تاکہ سعودی کے خلاف ایک محاذ کیا کیا جائے، قائم کیا جائے. لہذا یہ ویڈیو صحیح نہیں ہے. اس پر ان کی توضیح آئی،
شیخ مظفر مدنی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی کہ یہ ایک دم غلط بات ہے اور شیخ نے ایسا کبھی نہیں کہا، لہذا یہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، مولانا کوئی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رمضان کی تقریر کی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ نے استقبال رمضان پر بات کہی۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم لوگ، کیونکہ میں بار بار بولتا رہتا ہوں نا کہ موسمی تقریر آپ لوگ کرتے ہیں، شوال میں شوال کی، ذی قعدہ میں ذی قعدہ کی، محرم میں محرم کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رمضان کی تقریر کی، تو ہم لوگ بھی ایسے ہی ہر مہینہ تقریر کرتے ہیں، تو کیا یہ سنت طریقہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس چیز کی آپ تقریر کرتے ہیں وہ پہلے ثابت ہونا کہ تہوار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی شعبان کوئی تہوار نہیں، ذی قعدہ کوئی تہوار نہیں، ذی الحجہ کوئی تہوار نہیں، ذی الحجہ میں صرف عید الاضحیٰ ہے، اس پر تو آپ نے تقریر کی نہیں۔ اچھا، تمہارے پاس تو ایک دو مہینہ چھوڑ کر کے بقیہ کوئی مہینہ بچا ہی نہیں ہے، ہر مہینہ تہوار ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر 11ویں تو ہے ہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ربیع الثانی کے مہینے میں مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں ہوتی تھی، چاند کی 11۔ اب جن لوگوں کو کھانے کا معاملہ تھا تو اب 11ویں کو آپ نے بھی دعوت دیا، ماسٹر صاحب نے بھی دیا، فلاں نے دیا، اب مولوی صاحب کتنی جگہ جائیں گے 11ویں کو؟ ایک ہی جگہ جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چکر چلایا کہ دیکھو مہینہ کوئی بھی ہو، آپ 11ویں کو 11ویں کبھی بھی منا سکتے ہیں، آپ محرم میں 11ویں منا لیجئے، تاکہ کم سے کم 12 مہینے کی سیٹنگ ہو جائے۔ تو انہوں نے سیٹ کر لیا۔ اچھا، پھر بھی 12 ہی تو دعوت سیٹ ہوئی، اب دوسرا پروگرام بنایا گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو اصل نیت ہوتی ہے، سمجھاتے کہتے اصل نیت ہوتی ہے، آپ 14 تاریخ کو کریں اس کا نام بھی 11ویں رکھ دیجئے، جیسے آج جمعرات ہے، میں کہوں بھائی آپ سمجھ لیجئے کہ آج اتوار ہے، اب ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مان لیا گیا بھائی تاریخ کریں گے 11ویں، تاریخ ہے 16 ہے، تو ایسے کر کے انہوں نے پورے سال کو کیا کر لیا، 11ویں کی لپیٹ پہ لے لیا۔ یہ سب کھانے پینے کے ہم نے سیکھا کہاں سے؟ سب یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ سیکھا ہے جس دیش میں آپ رہتے ہیں وہاں برہمن رہتے ہیں، برہمن نے یہ پورا اپنا کھانے پینے کا چکر چلا رکھا ہے، کوئی مر جائے تب کھلاؤ، اس لیے آپ بھی کھلاتے ہیں، یہ وہیں سے آیا ہوا ہے۔ اور حتیٰ کہ وہ برہمن سے آیا ہوا لفظ بھی آپ نہیں بدل پائے آج تک، آپ بولتے تیجا، تیجا تویش سے ہے، تویش سنسکرت لفظ ہے، دویش کہتے ہیں 2 کو، تویش کہتے ہیں 3 کو، تو وہاں سے جہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے دلیل بھی موجود ہے کہ یہ باہر سے آیا ہوا تہوار ہے۔ پھر 40واں منا لیا، پھر برسی، سب غیر مسلمین آج بھی کرتے ہیں، برسی ہوتی ہے، 40واں ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ آپ نے بھی کر لیا۔ تو سیکھا ہم نے کھانے پینے کا دھندا کہاں سے؟ اچھا، پھر ایک مزے کی بات اور ہوئی ہے اس میں، ہر تہوار کا مینو الگ ہے۔ اگر شعبان میں حلوہ ہے، اب حلوہ ہی اگر 12 مہینے ہو جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا، تو 11ویں میں بریانی ڈال دی گئی، اب پھر اس کے تو ایک مہینہ حلوہ والا ہو گیا، ایک مہینہ بریانی والا ہو گیا۔ عید الفطر میں کہہ دیا گیا کہ بھیا سویاں بناؤ، پھر تھوڑا سا مینو چینج کیا گیا، اور پھر بقرعید میں آ کر کے اٹھا کر کے گوشت کا سارا معاملہ کر دیا گیا۔ تو ایسے کر کر کے سارے مینو کیا کیے ہم لوگوں نے، اپنے کھانے پینے کے الگ الگ بنائے، کیونکہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے۔ تو اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جس تہوار پر آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کوئی بھی تہوار ثابت ہی نہیں ہے، لہذا سنت کا ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ پہلے تہوار سنت ہوگا، بعد میں تقریر سنت ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب نیک اور اچھا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس چیز میں سبب موجود ہے، کیا موجود ہے؟ سبب، اس میں آپ کو سبب اختیار کریں گے تب وہ کام ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے،
آپ بہت بڑے مولانا کے پاس چلے جائیے کہ یہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اولاد ہو جائے. ہمارے ساتھ ہوا ایسا. جب ایک صاحب نے کہا مولانا دعا کیجئے, ہم نے دعا کی. کچھ دن کے بعد ہم نے کہا بھائی کوئی خوشخبری ہے؟ کہا مولانا صاحب ابھی میں نے شادی نہیں کی ہے. اب اولاد کے لیے سبب کیا ہے؟ شادی ہے. تو جس چیز میں سبب موجود ہوتا ہے اس میں پہلے سبب اختیار کرنا پڑتا ہے, تب نتیجہ برآمد ہوتا ہے. نیک بننے کے لیے, اچھا بننے کے لیے سارے سبب بتائے گئے ہیں. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس کوئی انجیکشن ہے, مار دیں گے اور ہم پھٹ سے نیک ہو جائیں گے. کوئی ٹیبلٹ اور انجیکشن نیک ہونے کا نہیں آتا ہے. آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا. ایک جملہ بول رہا ہوں, برائی کو سب سے پہلے چھوڑنے کا ارادہ کر لیں. جب برائی چھوٹ جاتی ہے تو خود بخود ایسے آدمی سے آٹو سسٹم سے نیکی سرزد ہونے لگتی ہے. اگر برائی نہیں چھوڑی گئی اور نیکی کی طرف کرتے رہیں گے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سردی کی دوا کوئی کھائے اور آئس کریم ساتھ میں کھاتا رہے, تو سردی کبھی ختم نہیں ہونی ہے. اگر آپ آئس کریم صرف چھوڑ دیتے تو بھی امید ہے کہ کچھ دن کے بعد اپنے آپ سردی آٹو سسٹم سے کیا ہوتی, ختم ہو جاتی. لیکن آپ آئس کریم چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں, دنا دن دوا کھاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے کہ سردی ختم ہوگی. کبھی سردی ختم نہیں ہوگی. پوچھا گیا ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے, ان کی ایک لڑکی ہے اور 2 بھائی ہیں. مرنے والی یعنی ایک صاحبہ کا انتقال ہوا ہے, ان کی ایک لڑکی ہے اور 2 بھائی ہیں, تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں, جس عورت کا انتقال ہوا ہے اگر اس کی ایک لڑکی ہے تو ٹوٹل پراپرٹی کا 50% 50% لڑکی کو جائے گا. اب بچا کتنا؟ 50 بچا. 50 دونوں بھائی جو لڑکی کے عورت کے ہے نا, وہ دونوں بھائی 50 بانٹ لیں گے برابر برابر. 25 ایک بھائی کو چلا جائے گا, 25 ایک بھائی کو چلا جائے گا. ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب بھائی نے اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا, بہن ابھی زندہ ہے, بھانجے ماموں سے کہہ رہے ہیں کہ میری امی کا حصہ دو, تو کیا بھانجے اس طریقے سے جو مانگ رہے ہیں حق, ان کو مانگنے کا حق ہے؟ ایک دم مانگنے کا حق ہے. ماموں جان کو چاہیے کہ اگر آخرت ان کو پیاری ہے تو وہ اپنی بہن کا حصہ دے دیں. بہن زندہ بھی ہے, یا کم سے کم بہن زندہ ہے تو بہن کو یہی بتا دیں آ کر کے کہ وہ کہے بھائی کہ مجھے نہیں چاہیے. تب بچے اگر مانگے تو غلط بات ہوگی. اور نہیں چاہیے سے مراد زبانی نہیں, اس کا طریقہ یہ, مثال کے طور پر بہن کا 100 روپیہ بنتا ہے, آپ 100 روپیہ بہن کے ہاتھ میں دے دیں پہلے, 2-4 دن کے بعد اب اس کا اگر دل چاہے گا تو تمہارا 100 روپیہ واپس کر دے گی. تب معلوم ہوگا دیا ہی نہیں اور پہلے سے ہی کہہ دیا, کہلا رہے ہیں. کیونکہ سماج ہی ایسا ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ وہ بہن بیچاری بھائی سے کہہ ہی نہیں پاتی ہے. اور کہتی کیوں نہیں ہے؟ اسے معلوم ہے کہ میکا چھوٹ جائے گا, اس لیے وہ کہتی نہیں ہے. بھابھی جو گھر میں موجود ہیں وہ تانا دینا شروع کریں گی کہ سب تو لے کے چلی گئی, اب یہاں کیا کرنے کو آ رہی بھائی. اس وجہ سے بیچاری وہ اپنی منہ بند کیے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں میری بہن نہیں لیتی. ہم نے کہا کوئی ایسا بھی کیس آیا ہے کہ بھائی بولے کہ مجھے وراثت نہیں چاہیے, بہنیں تم لوگ لے لو, ایسا بھی تو کیس آنا چاہیے کبھی. ہمیشہ کیس یہی آ رہا, بہنیں نہیں لیتی, بہنیں نہیں لیتی, بہنیں نہیں لیتی. ارے بھائی بھی ایک آدھ مرتبہ کھڑا ہو کر کے بولے کہ میں نہیں لوں گا بھائی, بہنیں تم لوگ لے لو, اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. یہ سب غلط باتیں ہو رہی ہیں. وراثت کا مسئلہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, پیسے کا معاملہ ہے نا. پوچھا گیا مولانا صاحب آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے تو اس پر روزانہ ایک آتا ہے کہ 10 لاکھ مرتبہ 25 لاکھ مرتبہ قل اللہ پڑھو, اور تم 3 مرتبہ پڑھو, وہ 5 مرتبہ پڑھیں, وہ 10 مرتبہ پڑھیں, اور ایک چین بنے پھر 25 لاکھ ہو جائے. دیکھو مسئلے کا حل حبیب مصطفیٰ کے طریقے پہ کرو. یہ اتنے اچھے آئیڈیاز نہیں دو. دعا دیکھیں, عبادت میں بی کیئرفل, عبادت میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. عبادت وہی عبادت ہوتی ہے
جو حبیب اللہ نے کہا، حبیب مصطفیٰ کا حکم ہے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے، تب جا کر کے وہ عبادت ہوتی ہے۔ اب آپ بولیں قل اللہ پڑھنے میں کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے نہیں بتایا، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ لہذا یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں نا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ سب ایک بہلاوا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ جن لوگوں کی عمر 60 سال ہو گئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سمجھ لیں کہ اب میں گریس پیریڈ سے گزر رہا ہوں اور ہر وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو اس پر ایک حدیث ہے اور خاص کر 60 سال کا لفظ ذکر ہے، اور یہ 60 سال بھی عربی والا ہے، انگریزی والا نہیں ہے۔ اگر ہم 63 کے ہیں تو اس کا مطلب ہم 66 کے ہیں۔ میں انگریزی لحاظ سے بتا رہے ہیں نا، اپنی عمر 63 سال، اور جیسے ابھی مؤذن صاحب نے کہا میں 55 ہوں، تو اس کا مطلب ہے 53 ہے، تو کم سے کم یہ 56 ہے۔ عربی لحاظ سے جب سال جوڑا جاتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو آیا ہے وہ 60 کا لفظ آیا ہے، اس میں اس طریقے سے ہے کہ جو لوگ 60 سال کی عمر میں آ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ اب آپ کی عمر ایسی دن پر دن ہم کس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ اپنی قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت جب آئے گی تب آئے گی، ہماری قیامت، ہماری آنکھ بند ہوئی ہماری قیامت آ گئی، اس سے پہلے ابھی اللہ نے 60 سے اوپر رکھا ہے۔ ہر لمحہ نیکی کرنے کی کوشش کریں، نمبر 1۔ ہر لمحہ دوسرے کو، انسانیت کو تکلیف دینے سے پرہیز کریں۔ یہ 2 باتیں ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے۔ اس طالب علم کی طریقے سے جو بڑا سوال 5 نمبر کا کرنے کے ساتھ ساتھ 4تھائی نمبر کے سوال کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، ایسے آپ بھی کریں۔ ہر وہ شخص کرے جو 60 کے ہو۔ اچھا 60 کے پہلے والا نہ کرے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معنی نہیں نکال لینا، لیکن 60 والے کو تو اب ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا تجارت میں فکس فائدہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو غور سے سن لیں، یہ ماسٹر صاحب نے سوال بھیجا ہے۔ یہ آج کل میرے پاس پیسہ ہے، آپ محنت کرتے ہیں، میرے پاس پیسہ، آپ محنت کرتے ہیں، میں نے کہا کہ میرا پیسہ آپ استعمال کریں اور مجھے ہر مہینہ 2 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، 20,000 روپے فائدہ دیتے رہیں، یہ ایک دم ناجائز ہے۔ کیونکہ کس کو معلوم ہے کہ 20,000 ہر مہینہ فائدہ آئے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ میں 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ اس سے تجارت کریں، جو فائدہ آئے 100 روپیہ آوے، 50 روپیہ آوے یا 5,000 روپیہ آوے، آپ اور ہم دونوں آدمی 1% کے لحاظ سے بانٹ لیں گے۔ یعنی جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پیسہ لگایا ہے، آپ 60% لے لیجئے، ہم 40% لے لیں گے، اس پر دونوں راضی ہو گئے، اوکے۔ یعنی اگر 2 لاکھ روپے میں 100 روپے کا فائدہ ہوا تو 60 روپیہ کون لے لے؟ جس نے 2 لاکھ روپے لگائے ہیں۔ 40 روپیہ کون لے لے؟ جس نے محنت کی ہے۔ تیسری بات، آپ نے 2 لاکھ روپے لگائے اور لگانے کے بعد نقصان ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا، مال آ رہا تھا، راستے میں ہی آگ لگ گئی اور پورا مال 2 لاکھ روپے کا ختم ہو گیا۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ جس کا پیسہ وہ ذمہ دار ہوگا۔ یہ جو بندہ سلیپنگ پارٹنر ہے، اس کی محنت جو تھی وہ ضائع ہوئی، تمہارا پیسہ ضائع ہوا، اس کی محنت ضائع ہوئی۔ پہلے سے یہ طے تھا کہ ہم پیسہ لگائیں گے تم محنت کرو گے، لہذا پیسہ ان کا ختم ہوا، محنت ان کی ختم ہوئی۔ اب یہ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 لاکھ روپیہ ہم نے لگایا تھا اور پیسہ ڈوب گیا، لہذا 1 لاکھ روپیہ تم برداشت کرو، 1 لاکھ روپیہ ہم برداشت کریں، ہمارا 1 لاکھ روپیہ واپس کرو، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ آخری، اگر کسی وقت جس نے پیسہ لگایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھیا آج سے میں اب تمہارے ساتھ بزنس نہیں کروں گا، میرا پیسہ واپس کر دو،
تو جس وقت وہ کہہ رہا ہے اس کا 2 لاکھ روپے واپس کر دیں, اور اس دن تک جو فائدہ ہوا تھا 2 لاکھ روپے پہ, وہ 2 لاکھ روپے جو پرسنٹیج آپ نے پہلے سے فکس کیا تھا اس لحاظ سے آپ کیا کر لیں, بانٹ لیں. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کا کوئی آسان سا نسخہ بتائیں, بڑی مہربانی ہوگی. یہ جو غصہ ہے نا, ہم کسی پر غصہ ہوتے ہیں, اگر یہ سوچ لیں کہ اوپر والا ہماری غلطی پر ایسے غصہ ہونے لگے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بھائی میں محتمم ہوں اور آپ طالب علم ہیں, میں غصہ کرتے وقت یہ سوچ لوں کہ میں بھی روزانہ سینکڑوں غلطیاں اللہ کے خلاف کر رہا ہوں, اگر اللہ ہم کو پکڑ لے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر یہ آپ سوچیں گے تو غصے پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی جو پہنی جاتی ہے شرعی لحاظ سے اس کی مقدار کتنی ہے؟ دیکھیں, مرد کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ مرد صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی ہی پہن سکتا ہے, نہ کوئی آرٹیفیشل انگوٹھی, کسی تانبا لوہا نہیں پہن سکتا ہے, نہ سونا پہن سکتا ہے, صرف چاندی پہن سکتا ہے. اور چاندی میں بھی حدیث میں جو ذکر آیا ہے 4 گرام 374 ملی گرام کی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ کی چاندی کی بھی انگوٹھی پہننا سنت سے ثابت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی زیورات ہیں وہ سب عورتوں کی زینت ہیں, مرد کا پہننا جائز نہیں ہے. چین پہنے ہوئے ہیں, یہ بتاتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مرد کیوں بنایا, میں تو عورت بننا چاہتی تھی. جب کوئی پہنتا ہے جیسے کان میں پہن لیا, گلے میں پہن لیا, تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں زبان حال, ایک ہوتا ہے زبان قال. زبان قال کا مطلب بول رہا ہے, یہ بول نہیں رہا ہے, اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اللہ مجھے لڑکا بننا پسند نہیں ہے, مجھے لڑکی بناتے تو بڑا اچھا تھا. لہذا یہ اللہ سے گویا کہ ریکویسٹ کر رہا ہے, جو ایک دم جہالت والی بات ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب جب دیوبندی بریلوی ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں تو اتنا اختلاف کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, اس کو غور سے سن لیں, اسی پر ختم کریں گے. دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا کہ اب ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اعلی حضرت کا مسلک نہیں چھوڑیں گے, بولتے ہیں نا. حالانکہ حنفی ہیں, دونوں حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہے اور بریلوی بھی حنفی ہے. کہنا چاہیے تھا کہ امام اعظم کا مسلک نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ جملہ بول دیں کہ امام اعظم کا مسلک نہیں چھوڑیں گے تو جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ امام اعظم سے ثابت ہی نہیں ہو پائیں گے. العقیدۃ الطحاویہ جو کتاب ہے, اتنی شاندار کتاب ہے عقیدے میں, اہل حدیث بھی پڑھاتا ہے, دیوبندی بھی پڑھاتا ہے, بریلوی بھی پڑھاتا ہے. اب عقیدۃ الطحاویہ کا جو عقیدہ ہے وہ امام اعظم اور احناف کا ہی پورا اصل عقیدہ ہے. اب یہ چونکہ ان کو فالو نہیں کرنا رہتا ہے جہاں جہاں, وہاں پر کہہ دیتے ہیں مسلک اعلی حضرت زندہ باد. بھئی مسلک امام ابو حنیفہ زندہ باد بولو یار, اگر واقعی میں حنفی ہو. تو اس وجہ سے کتاب ایک ہونے کے باوجود بھی یہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے. دوسری بڑی بات, کل ایک مولانا ہاشمی صاحب بیمار ہیں آج کل, اللہ صحت دے ان کو. ہاشمی صاحب کی ایک تقریر سنا میں, چھوٹا سا کلپ ہے, وہ تو بہت مجمع کو ہنسا دیں, مجمع کو رلا دیں, جیسا چاہیں ویسا کر دیتے ہیں. بس ایک بات ہے کہ دلیل کے محتاج نہیں ہوتے وہ. ہم تو ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ہر بات کا جواب دوں گا. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کہا لیکن صحیح غلط کے ذمہ دار نہیں ہے. کیا ہے؟ صحیح غلط کے ذمہ دار نہیں ہے. اب ہاشمی صاحب نے جو بات کہی نا, وہ مولانا طارق محفوظ صاحب کے خلاف, چھوٹی سی کلپ تھی, تو اس میں یہ کہہ رہے تھے, یہیں پہ سارا اختلاف ہوا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیجا کرنا نہیں جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی تیجا کرنا منع لکھا ہے کہیں؟ 40واں نہیں کرو منع لکھا ہے کہیں؟ قبر پہ پھول نہیں ڈالو, یہ سب باتیں بولے وہ. قبر پہ پھول نہیں ڈالو منع لکھا ہے کیا؟ تو کیا پتا چلا
کہ انہوں نے اصول بنایا ہے جو منع نہیں ہے سب جائز ہے. یہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے. اچھا ہے اصول کیا ہمارے پاس؟ ہمارے یہاں اصول یہ ہے عبادت، غور سے سنیے گا اور آپ لوگوں کو اس کو گرا باندھ دینی ہے. جس چیز کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، 40واں آپ کر رہے ہیں عبادت ہے نا، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ثواب سمجھ کے. جس چیز کا تعلق عبادت اور ثواب سے ہوتا ہے یا عقیدے سے ہوتا ہے، اس کے لیے منع دلیل نہیں ہوتی، اس کے لیے دلیل ہوتی کرنے کی دلیل چاہیے. آپ نے 40واں عبادت سمجھا، اب آپ حدیث پیش کریں کہ 40واں کرنے کی کوئی حدیث لائیے. یہ الٹا چول کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے کہ 40واں منع کہاں ہے. یہ تو اصول ہی نہیں ہے. اصول ہی یہ ہے کہ عبادت میں اور عقیدے میں اور ثواب میں دلیل چاہیے کرنے کی، نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے. اس کے علاوہ جتنی چیز ہے اس میں میں آپ سے کہوں بھنڈی نہیں کھاؤ، بھنڈی کھانا ناجائز، اس پر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ مولانا بھنڈی نہیں کھاؤ کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. یہاں پر آپ کی دلیل صحیح ہے کیونکہ بھنڈی کھانا عبادت نہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں. جو چیز عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اس میں کرنے کا حکم اصل ہوتا ہے، نہ کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ یہ اصول گڑھا کس نے؟ یہ اعلی حضرت نے گڑھا اصول کہ یہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، منع کہاں. لہذا اتنی فائل کھل گئی کہ اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کتنی فائل کھل گئی اسی منع نہ کرنے کے اصول کی بنیاد پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عبادت تھی اور اچھی تھی وہ ہمارے حبیب مصطفیٰ سے مس نہیں ہوئی ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ اگر 40واں اچھا تھا تو حبیب مصطفیٰ سے مس نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ایگر ہیں، بہت زیادہ اس بات کے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیا جائے. اگر یہ کام ثواب کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس نہیں ہوتا تھا. ان سے مس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کام کا کرنا جائز نہیں ہے. بات میری سمجھے؟ یہ باتیں آپ سے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.